محترم حضرات، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، ہر مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں کچھ خاص عبادتیں شریعت میں بتائی جاتی ہیں. ان کا اہتمام کرنا، ان پر عمل کرنا ثواب کا باعث ہوتا ہے. بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، جن کو چھوڑنے کی گنجائش کسی صورت نہیں ہوتی ہے. کچھ اعمال ہوتے ہیں جو نفل درجے کے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے پر ثواب تو ملتا ہے لیکن چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ کون سے کام ہیں جو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، جن کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ فرائض کہلاتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں اور انسانی طاقت کے اندر ہیں. اس میں انسان کو دشواری ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو نفلی اعمال ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، ریکمینڈڈ جو کام ہیں، ڈیڈز ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو رہنمائی دی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، شوق پیدا کیا گیا ہے، اس کو اختیار کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ ایسینشیل پارٹ نہیں ہے ہمارے دین کا. کوئی اگر نہیں کرنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، وہ پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اسی قبیل کی چیزیں ہیں جو بہت ساری نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کے سلسلے میں آئی ہیں. سال کے مہینوں میں مختلف دن ہوتے ہیں کہ جس میں نفلی عبادتوں کا شوق لوگوں کو دلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو ہدایات دی ہیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو اس دن وہ کام کرنا بہت ثواب کا باعث ہوتا ہے. اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کا بھی کچھ عمل ہے. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اس کی تاریخ اور ہجرت سے اس کا کنیکشن، یہ موضوع پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آیا تھا. آج کی گفتگو اس مہینے کی ورچیوز یا اس مہینے کی خاص عبادت اور اس مہینے کے اہم ترین واقعات کے حوالے سے ہوگی. پہلا حصہ جو ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے. عاشورہ کا روزہ. ہم سب جانتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ ایک سنت روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے. عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کا روزہ عاشورہ کہلاتا ہے. عاشرہ سے عاشورہ بنا ہے، جس کے معنی 10واں ہے. یہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے رکھا ہے. یہ نبی کی سنت ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا ایک حدیث کی وجہ سے کہ عاشورہ کا روزہ 9 محرم الحرام کا ہے. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہوتا ہے. جب 10 تاریخ ہوتی ہے محرم کی تو اس دن کا روزہ ہے. اس روزے کی تاریخ کیا ہے یا یہ روزہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیے. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں آئی ہے. صحیح ترین حدیث ہے کہ قریش کے لوگ، عرب کے لوگ، مکے والے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. یہ 10 محرم کے دن کا روزہ اسلام سے پہلے سے عربوں میں چلا آ رہا تھا. مکے والے خاص طور پر اس دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو غالب گمان یہی ہے کہ اسلام سے پہلے وہ بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنیفیت کے اوپر قائم تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے اور ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے طریقے پر چلتے تھے اسلام آنے سے پہلے. پھر جب اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا، تب حضور اس دن روزہ رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں. تو حضور کی سنت ہو گئی. اب یہ سنت حضور کے نبی بنائے جانے کے بعد کنٹینیو ہوئی. حضور نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے
جبکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ محرم کے روزے کا برابر اہتمام کیا، مسلسل 10 محرم کے دن کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی۔ جب مدینہ تشریف لائے تو جیسا کہ حضور کا معمول تھا 10 محرم کے روزے رکھنے کا، اور برابر آپ رکھا کرتے تھے، مکے میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو مدینے آنے کے بعد بھی وہ جاری کیا۔ رمضان کے روزے تو سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا، جیسا کہ تہجد کی نماز ضروری تھی۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل لگاتار مکہ مکرمہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا، مدینہ منورہ آنے کے بعد اس کو کنٹینیو کیا۔ جب مدینے آئے 10 محرم کی تاریخ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اس وقت تک حضور نے دیگر صحابہ کو عمومی حکم نہیں دیا تھا روزہ رکھنے کا۔ لیکن جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سوال کیا، معلومات کروائی کہ یہودی کیوں اس دن روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے یہودیوں کی طرف سے۔ ایک روایت چلی آ رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اچھا عمل تھا، اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی اپنے من سے نہیں کرتے تھے، اللہ کی رہنمائی سے کرتے تھے۔ وہ جو بات بھی بولتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، تو انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی دی گئی تھی کہ آپ 10 محرم الحرام کے روزے کو کنٹینیو کریے۔ تو نبی بنانے کے بعد بھی انہوں نے مکہ مکرمہ میں اس کو کنٹینیو رکھا تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی جب روزہ رکھا تو دیکھا یہود کے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو سوال کیا وجہ ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا، یہودیوں نے ذکر کیا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے مصر میں نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تھے سینا کی وادی کی طرف، اور اللہ نے معجزاتی طور پر جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس کے ذریعے سے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا۔ بحر احمر کا جو مغربی کنارہ تھا، ویسٹ سائڈ تھی، اس کی جو آبنائیں تھی، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا مصر کو، اور پھر سینا کی وادی میں پہنچے تھے۔ وہاں راستے بنائے گئے تھے، ان کے عصا کے ذریعے سے اللہ کا حکم تھا تم عصا مارو۔ انہوں نے عصا جب اپنی ڈنڈی ماری پانی کے اوپر تو وہاں پہ 12 راستے بڑے بڑے بن گئے، اور اس طرح کے راستے تھے کہ پوری خشکی ہو گئی اور دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے تودے اور موج کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ اس راستے سے پوری فوج جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان میں 12 قبیلے تھے، وہ 12 قبیلے ایک ایک راستے پر چلنے لگے اور اس آبنا کو، اس سمندر کے حصے کو کراس کر دیا۔ پیچھے سے فرعون آیا، فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ان کا بے پناہ استحصال کرتا تھا، ظلم کی بھٹی میں تپاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم مکہ مکرمہ میں سخت ترین آزمائشوں اور فتنوں سے گزر رہی تھی۔ اللہ کا فیصلہ ہوا اور ان کی نجات طے ہوئی۔ اس نجات کے واقعے کے ساتھ ہی ساتھ فرعون کی ہلاکت کا بھی واقعہ اللہ کی طرف سے رونما کیا گیا۔ فرعون پیچھے سے اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اور اس نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور موسیٰ اس کو کراس کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، تو اس نے کہا یہ راستہ میں نے بنوایا ہے، یہ میرے لیے ہے۔ وہ تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر اس راستے پر نکلا۔ جب وہ بیچ راستے میں تھا، دونوں طرف پانی کھڑا ہوا تھا، خشکی بیچ میں تھی، اچانک جب درمیان میں اس کا لشکر پہنچا ہے تو وہ پانی دوبارہ سے خشکی میں آ گیا، اور جو پانی کے تودے بڑے بڑے کھڑے تھے وہ دوبارہ سے گرے، اور پورے کے پورے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ فرعون ڈوب رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا،
بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن الآن اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اب تو بات ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ جب تک تیرے پاس چانس تھا، موقع دیا جا رہا تھا، بار بار موقع دیا جا رہا تھا، لیکن تو ایمان نہیں لا رہا تھا، اب جب کہ تیرے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے تو اب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا اور ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ واقعہ جو اہم ترین واقعہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بنی اسرائیل کو ایک غلامانہ زندگی سے نجات مل کر آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا تھا، تو اس واقعے کی بنیاد پر بنی اسرائیل کی قوم روزے کا اہتمام کیا کرتی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ یہ واقعہ سن کر، یہ تاریخ جان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ رشتہ ہمارا ہے تمہارے بنسبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہم ہیں تمہارے مقابلے میں، لہٰذا ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے، ان کی سنت ہماری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی آخری کڑی ہیں، تو سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان سے پہلے گزرے ہوئے رسول ہیں، لہٰذا ان سے نسبت، ان سے محبت، ان سے تعلق بہرحال جو نبی کو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم تو یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ حنیفا مسلمہ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحیح فالوور ہیں، ان کی ملت پر چلنے والے ہیں، لہٰذا یہ ان کے زیادہ قریب ہے بنسبت ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے تعلق، محبت اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا، ان کی سنت کو اپنی سنت سمجھنا، یہ ظاہر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں سے کہا کہ تم بھی روزے کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں کو عمومی نصیحت فرمائی۔ حضور کا خود کا معمول مکے سے چلا آ رہا تھا، لیکن بعد میں جا کر حضور نے عام مسلمانوں کو بھی ترغیب دلائی کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ مسلمان بھی اس دن اہتمام کرتے تھے روزے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 9 ہجری ہو گئی، سال گزرتے رہے، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا رہا، یہودی بھی اپنے طریقے پر رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، یہودی اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی جوڑوں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں اگلے دن اگر رہا، اگلے سال رہا تو میں، اس بار تو 10 محرم آ گئی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اگلے سال اگر میں رہا تو 10 کے ساتھ 9 کو بھی جوڑ لوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ حضور نے اظہار کیا تھا کہ میں اگلے سال روزہ 9 کا بھی رکھوں گا، لیکن حضور نے نہیں رکھا کیونکہ اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی دوسری بعض حدیثیں ہیں جو مسند احمد کے اندر آئی ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر آئی ہیں، دیگر محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، تم روزہ رکھ لیا کرو یوما قبلہ او یوما بعدہ، 10 محرم جو عاشورہ کا روزہ ہے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔ 9 محرم کا تذکرہ تو بالکل صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور نے خود اظہار کیا تھا کہ میں 9 کا رکھوں گا،
لیکن 9 کے بجائے اگر 10 کے ساتھ 11 ملائے، اس کا بھی تذکرہ بعض روایتوں میں آیا ہے۔ کچھ علماء نے ان حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سے علماء دوسرے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی وغیرہ جو بڑے محدثین ہیں، ان کی رائے ہے کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے، ان پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 10 کے ساتھ یا تو 9 کو جوڑ لیا جائے، زیادہ بہتر وہی ہے، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا جائے۔ اس کی علت یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، یہودیوں کی مخالفت ہو، ورنہ اصل سنت 10 محرم ہے، اس کے ساتھ 9 اور 11 کوئی خاص دن نہیں ہے روزہ رکھنے کے، اس کا صرف مقصد یہودیوں کی مخالفت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے حوالے سے جو ثواب بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے 2 سال کے گناہوں کے معافی کا، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے۔ لیکن عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ 1 سال کے کفارے کے بارے میں ہے۔ 1 سال کا کفارہ 1 دن کا روزہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ 1 سال کا بینیفٹ اس سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، 1 سال کا فائدہ اس سے مل رہا ہوتا ہے۔ جو چھوٹے موٹے گناہ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں ان سب کو دھو دیا جاتا ہے 1 دن کے روزے کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بیان فرمایا ہے وہ 10 محرم کا بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 کو جوڑنے کی بات کہی ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق 11 کو بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اب بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو جوڑنے کی خود بھی خواہش ظاہر کی، لوگوں کو بھی ترغیب دلائی، حکم بھی دیا، اس بنیاد پر 10 کے ساتھ 9 یا 11 کو جوڑنا مستحب عمل ہوگا۔ خاص طور پر 9 کو شامل کر لینا۔ آج 8 محرم الحرام کی تاریخ ہے، کل کا دن 9 کا ہے، اور پرسوں کا دن 10 محرم الحرام کا اتوار کے دن ہے۔ تو اس طرح 2 دن کو ملا لیا جائے، لیکن یاد رکھیے اس حکم کی ایک خاص وجہ ہے، اگر وہ وجہ نہیں ہے تو اس حکم کو مستحب نہیں مانا جائے گا، ضروری نہیں مانا جائے گا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہے، ایک ساتھ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کلچرل سملرٹی ظاہر ہو کہ ہم ان کے مذہب کو، ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں اور ہم ایک ہی مذہب اور ایک ہی طریقے پر چل رہے ہیں، اس کا اظہار نہ ہو، اس کے لیے یہ فرق تھا۔ آج جہاں پہ یہودی ساتھ میں نہیں رہتے، اور سچی بات یہ ہے آج کے یہودی اس طریقے پر روزہ بھی نہیں رکھتے جو 10 محرم الحرام کو آتا ہو، بلکہ ان کا ایک الگ تاریخ ہے جو تاریخ آگے پیچھے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو 10 محرم کی تاریخ ہے اسی کے ساتھ میچ کرے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ دن یوم الغفران کہلاتا ہے، مغفرت والا دن، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس دن کی بہت زیادہ قیمت ہے، قدر ہے، اس کو ڈے آف کیبور بھی کہتے ہیں وہ۔ تو اس دن کے بارے میں یہ بات بالکل طے نہیں ہوتی ہے کہ 10 محرم کو ہی ہو، کیونکہ ان کا جو کیلنڈر اور ڈیٹ ہے اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں کا جو روزہ ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک کا نہیں ہوتا، وہ پورے دن کا ہوتا ہے، بلکہ بعض رائے یہ ہے کہ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ان کے ساتھ ایک جیسا ہونا، مشابہت ہونا، ان کے ساتھ یکسانیت کا پایا جانا، سملرٹی کا پایا جانا، یہ ریزن ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ ریزن ختم ہو گیا ہے تو پھر 9 اور 11 کو ملانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی ملا لیتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر یہی ہے، ریکمینڈڈ یہی ہے، اولا یہی ہے، لیکن اب اس کی وہ تاکید نہیں رہی۔ اگر کوئی صرف 10 کا بھی روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو وہ ثواب حاصل ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اس مہینے کی جو قیمت ہے، اس مہینے کا جو عمل ہے، وہ صرف اتنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا جائے محرم کے نام پہ 10 محرم کے دن، چاہے وہ خاص قسم کی عبادت ہو، خاص قسم کا پکوان ہو، خاص قسم کا سیلیبریشن ہو، خاص قسم کی ریلی ہو، وہ سب دین کے خلاف ہے۔
دین کا اس سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں. دین صرف اتنا ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے اور جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. وہ کیا ہے کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا ایک سنت روزہ ہے. جس کو استطاعت ہو وہ اس دن روزہ رکھے. اس کے علاوہ جو طرح طرح کی باتیں بعض گڑھی ہوئی حدیثوں کی بنیاد پر بیان کی جاتی ہیں کہ اس دن کھانا فراوانی کے ساتھ پکانا اور خاص قسم کا کھچڑا پکانا، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر طرح طرح کی خرافات اور بدعات میں پڑتے ہیں، وہ سب دین کے خلاف عمل ہے. اس مہینے سے اور اس تاریخ سے اس کی کوئی نسبت نہیں.